Assalamu alaikum everyone and welcome to EdLab Pakistan. My name is Hajra Mohammad Salim and I'm going to facilitate this lesson for you. आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं that is teachers as counselors. In this short series we're going to explore the different roles that are played by a teacher in the classroom. We will identify the root causes of misbehavior, identify the common characteristics of counseling, and discuss some strategies that you can apply in the classroom to minimize such behavior. So let's start with a story. हर मंडे की तरह आज भी ब्रेक और रिसेस टाइम ड्यूटी मिसेस अहमद की थी. 10:30 बजते ही जब पीरियड बेल बजी तो पूरी स्कूल में मानो जैसे खुशी की एक लहर छा गई हो. सारे स्टूडेंट्स अपनी किताबें बंद करके अपने वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्सेस लेकर प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ने लगे. मिसेस अहमद ने भी अपने बाएं हाथ से अपना चश्मा सीधा किया, अपनी किताबें बंद की और क्लासरूम से बाहर निकली. कॉरिडोर में मिलने वाले स्टूडेंट्स के सलाम और गुड मॉर्निंग्स का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए मिसेस अहमद स्टाफ रूम में गईं. वहां जाकर उन्होंने अपनी किताबें रखीं, चाय का एक गर्मा गर्म कप पकड़ा और ख़ुद भी प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगीं. वो प्लेग्राउंड जो सुबह असेंबली के वक्त नज़्म ज़ब्त की मिसाल होता है, इस वक्त कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था. कुछ स्टूडेंट्स ठंडी घास पर बैठे अपना लंच शेयर कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स कैंटीन के बाहर लाइन में लंच लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे. इन हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच मिसेस अहमद की नज़र अली और बिलाल पर पड़ी. मिसेस अहमद अली और बिलाल को बहुत अच्छी तरह जानती थी. वो दोनों 5A के स्टूडेंट्स थे और मिसेस अहमद 5A की क्लास टीचर थीं. 5A के स्टूडेंट्स बहुत ही फर्मा बरदार और हार्ड वर्किंग थे. स्टाफ रूम में कभी किसी टीचर ने 5A की कंप्लेन नहीं की. हर कोई 5A की बहुत तारीफ़ करता था. 5A के स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर स्कूल का आर्ट्स और साइंस कंपटीशन भी जीता था. मिसेस अहमद को अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार था और उन पर बहुत नाज था. मिसेस अहमद अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद अली और बिलाल के बीच में कुछ अनबन हो गई है. दोनों बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी. माथे पे बल आ गए थे और दोनों एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाए गुस्से से कुछ कह रहे थे. बच्चों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद अभी एक दूसरे से हाथापाई कर बैठेंगे. मिसेस अहमद ने चाय का कप साइड पे रखा और बच्चों की जानिब बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चों के पास पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी. अली ने ज़ोर से बिलाल को धक्का मार दिया था. पास रखे बेंच का कोना बिलाल के सर पर लग गया था और अब उस चोट से खून बह रहा था. जब मिसेस अहमद बच्चों के पास पहुंची तो बिलाल अपनी चोट को पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. मिसेस अहमद ने झुककर बिलाल को उठाया और अली की तरफ देखने लगी. अली उसी बेंच के कोने में एहसास निदामत से अपना सर झुकाए खामोशी से खड़ा था और अब तक पूरा स्कूल प्लेग्राउंड में जमा हो चुका था ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है. अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? What I want you to do is pause the video here and take a moment to develop your answer. अगर आप मिसेस अहमद की जगह होते तो क्या करते और इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? When you have your answer, resume the video so we can continue our discussion. Unfortunately, majority of the teachers are familiar with this scenario, and that's because such incidents often occur in our schools. As a teacher, हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम क्लासरूम में एंटर हों, we have the undivided attention of our students, they're ready and eager to learn. लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि क्लास में हमेशा कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है दैट इज़ कॉजिंग मिसबिहेवियर एंड डिस्ट्रैक्टिंग द होल क्लास. ऐसे स्टूडेंट्स ना खुद पढ़ते हैं ना अपने फेलो स्टूडेंट्स को पढ़ने देते हैं. And they often get into physical and verbal fights with other students which may lead to severe injuries. और मिसेस अहमद के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. We can assume कि आगे क्या होगा. सबसे पहले तो प्रिंसिपल को बताया जाएगा, उसके बाद अली और बिलाल के पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा. क्योंकि मैटर सीरियस है इसलिए अली को सिर्फ डिटेंशन या पनिशमेंट दे के नहीं छोड़ा जाएगा. We can assume कि मे बी अली will be suspended from the school for a few days. But when Ali will return to the school, उसकी क्लास और स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट उसके लिए चेंज हो चुका होगा. स्टाफ रूम में भी कई दिनों तक इस टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगी.
Some common statements by teachers would be, پتہ نہیں آج کل ماں باپ بچوں کو کس طرح سے تربیت دیتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بچے کا کیا ہوگا، اس کی وجہ سے پوری کلاس ڈسٹریکٹڈ رہتی ہے، علی کی وجہ سے پوری کلاس کا نام بدنام ہو گیا ہے، ایکسیٹرا۔ علی کو گھر پر پیرنٹس کی طرف سے ڈانٹ تو پڑ ہی رہی تھی، اب اسکول آنے کے بعد ٹیچرس کی طرف سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ۔ علی اینڈ بلال آر نو لانگر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، باقی اسٹوڈنٹس بھی علی کو تنگ کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں بیکاز آف واٹ ہی ڈڈ ٹو بلال، اینڈ ادر اسٹوڈنٹس نو لانگر وانٹ ٹو بی فرینڈز وتھ ہم بیکاز دے آر اسکیئرڈ۔ Now let's stop for a moment and think rationally about the situation. Reprimand, detention, punishment، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ علی کے بیہیویئر میں ڈفرینس آ جائے، علی would stop misbehaving. But all of these forms of punishment only target Ali's behavior but not the cause of his behavior. علی کا مس بیہیویئر سب نے دیکھا، اس کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے اسکول کی طرف سے اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا گیا، لیکن علی کے مس بیہیویئر کی وجہ کیا تھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اگر ہم اسی سچویشن کو ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں کچھ اور ہی پکچر نظر آئے گی۔ Another way to deal with the situation is by counseling. Counseling means to give professional help and advice to someone to resolve personal or psychological problems. Teachers are not professional counselors, of course, but just like parents, siblings, and close friends, teachers are also natural mentors and natural counselors. And with some basic knowledge of counseling, teacher can use some skills and strategies to minimize such behavior issues in the classroom. Contrary to common belief, کاؤنسلنگ صرف ان لوگوں کو نہیں دی جاتی جنہیں کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ کاؤنسلنگ کین بی گیون ٹو ایوری ون اینڈ اینی ون ہو نیڈس ہیلپ ٹو فگر آؤٹ دیئر ڈے ٹو ڈے افیئرس ریگارڈلیس آف ایج اینڈ جینڈر۔ ہینس ٹیچرس کین آلسو یوز کاؤنسلنگ ٹیکنیکس ان دیئر کلاس روم ٹو سورٹ آؤٹ دا ایشوز وچ ارائز ود دیئر اسٹوڈنٹس۔ کاؤنسلنگ ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مس بیہیویئر کے روٹ کازز کیا ہوتے ہیں۔ There are some common thinking errors or cognitive distortions that are the root causes of misbehavior in children. Let's take a closer look at each of them. The first common thinking error is all or nothing. یعنی اپنی سچویشن کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا اور دو ایکسٹریم پوزیشنز میں سچویشن کو انالائز کرنا۔ مثال کے طور پر either I am a complete failure or a complete success. Next, catastrophizing. اس کا مطلب کہ فیوچر کو نیگیٹیولی پرسیو کرنا، نیگیٹیولی پریڈکٹ کرنا اور کوئی بھی پازیٹیو ایلیمنٹ کو اس پریڈکشن میں انکلوڈ نہ کرنا، یعنی ایسے سوچنا کہ میں اتنی تھک گئی ہوں گی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ڈسکوالیفائنگ، یعنی یہ سمجھنا کہ آپ نے کوئی بھی چیز اگر اچیو کی ہے تو اس میں آپ کی پازیٹیو کوالٹیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خود سے یہ کہنا کہ اگر میں نے پروجیکٹ پہ اچھا پرفارم کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ صرف میرا گڈ لک ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کیپیبل یا سکسیزفل ہوں۔ نیکسٹ از ایموشنل ریزننگ۔ ایک بہت کامن اسٹیٹمنٹ ہے جسے ہم اکثر کہتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں، اور وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ جیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے یا جیسا آپ کو لگتا ہے کسی سچویشن کے بارے میں، اسے ہی سچ مان لینا بھی ایک کامن تھنکنگ ایرر ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ میں بہت سارے کام اچھے کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم اے کمپلیٹ فیلئر۔ نیکسٹ از لیبلنگ، خود پر یا کسی دوسرے شخص کے اوپر ایک لیبل فکس کر لینا، یہ کہنا کہ میں تو ہوں ہی نکما یا وہ تو ہے ہی بیکار۔ میگنیفیکیشن یا منیمائزیشن، کسی بھی سچویشن میں پازیٹیو ایلیمنٹس کو منیمائز کر دینا اور نیگیٹیو اسپیکٹس کو یا نیگیٹیو ایلیمنٹس کو میگنیفائی کر کے دیکھنا بھی ایک کامن تھنکنگ ایرر ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ میرے مارکس اچھے آئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسمارٹ ہوں۔ مینٹل فلٹر، یعنی اپنی ساری توجہ کسی بھی سچویشن کے ایک نیگیٹیو اسپیکٹ کو دینا۔ مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ میرے ایک سبجیکٹس میں مارک اچھے نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔
مائنڈ ریڈنگ. ایز دا نیم سجیسٹس، یہ ماننا کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ان سے بات کیے بغیر آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. فار ایگزامپل، یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. نیکسٹ، اوور جنرلائزیشن، یعنی پریزنٹ سچویشن کے بارے میں ایک نیگیٹو کنکلوژن ڈرا کر لینا وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ ادر اسپیکٹس آف دا سچویشن. فار ایگزامپل، اسکول کے فرسٹ ڈے پر اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ آج میرا نئے اسکول میں پہلا دن تھا، آئی واز فیلنگ نروس اور انکمفرٹیبل، مجھ سے کسی نے صحیح سے بات بھی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس نئے اسکول میں کبھی بھی نئے دوست نہیں بنا سکوں گا. پرسنلائزیشن، یہ ماننا کہ ادرس آر بیہیونگ نیگیٹیولی بیکاز آف یو. فار ایگزامپل، یہ کہنا کہ شی واز اپسیٹ ٹوڈے بیکاز آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. شوڈ اینڈ مسٹ اسٹیٹمنٹس، ایک اسٹرکٹ مائنڈ سیٹ بنا لینا اباؤٹ ہاؤ یو اور ادرس شوڈ بیہیو. یہ کہنا کہ آئی شوڈ نیور میک اے مسٹیک. اینڈ لاسٹ، ٹنل ویژن، کسی بھی اسپیکٹ کو ایک نیگیٹو ڈائریکشن سے دیکھنا. یہ کہنا کہ مائی سن گاٹ اے لو گریڈ بیکاز ہز ٹیچر ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. ان تمام تھنکنگ ایررز میں، کوگنیٹیو ڈسٹورشنز میں ایک بات کامن ہے، ایک بات بہت سملر ہے، اور وہ یہ کہ آل آف دیم آر ایگزیجریٹڈ اینڈ ویری نیگیٹو ان نیچر. اگر ہماری تھنکنگ میں ایرر ہے، اگر ہمارے تھاٹس نیگیٹو ہیں، تو obvious سی بات ہے کہ ہمارا بیہیویئر بھی بہت نیگیٹو ہوگا. دیز آر دا 12 کامن تھنکنگ ایررز جن کی وجہ سے بچے اینڈ ایون ایڈلٹس سم ٹائم کین بیہیو ویری نیگیٹیولی. ان تھنکنگ ایررز سے ڈیولپ ہونے والی فرسٹریشن کو بچے کلاس روم میں یا تو پیسولی شو کرتے ہیں یا ایکٹیولی. مثال کے طور پر، اگر بچہ خاموش ہے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا، اف ہی اپیئرس ٹو بی ویری سیڈ، اپسیٹ اور وریڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ پیسولی بیہیو کر رہا ہے. اور اگر بچہ دوسرے بچوں کو تنگ کر رہا ہے، کوئی فزیکل فائٹس میں انوالو ہو رہا ہے جسٹ لائک علی ڈڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اپنی فرسٹریشن ایکٹیولی شو کر رہا ہے. ان کامن تھنکنگ ایررز کو منیمائز کرنے کے لیے اپنی کلاس روم میں کاؤنسلنگ اسٹریٹجیز کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ ان آرڈر ٹو اپلائی دوز کاؤنسلنگ اسٹریٹجیز ان یور کلاس، the first thing that you need to do is develop a counseling environment, an environment that is suitable for counseling basically in your classroom. اور اس environment کو create کرنے کے لیے آپ کو 3 core components کی ضرورت ہے، which are empathy, positive regard and congruence. Let's take a closer look at each of them. First, let's talk about empathy. کاؤنسلنگ ایمپیتھی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ایمپیتھی سے مراد ہے ہم احساس ہونا، یعنی دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے احساسات کو ایسے سمجھنا ایز اف یو ور ان دیئر پلیس. اکثر لوگ ایمپیتھی کو سمپیتھی سے کنفیوز کرتے ہیں. سمپیتھی سے مراد ہے ہمدردی، یعنی دوسرے کو بیچارہ سمجھنا یا دوسرے کے لیے برا محسوس کرنا. ایمپیتھی اینڈ سمپیتھی آر ویری ڈفرینٹ ان نیچر because in empathy we are putting ourselves in someone else's place and viewing their problem from their perspective. Next we have positive regard. Positive regard سے مراد ہے سامنے والے شخص کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کی تھاٹس اور اس کی فیلنگس کو سپورٹ کرنا regardless of what they say or what they do. Giving positive regard to someone is very important in counseling, کیونکہ جب تک آپ سامنے والے شخص کی فیلنگس کو، وہ جو سوچ رہا ہے، وہ جو محسوس کر رہا ہے، اس کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اسے سپورٹ شو نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کو کاؤنسلنگ سے مدد نہیں کر سکتے. اینڈ آلویز ریممبر، پازیٹیو ریگارڈ نیڈس ٹو بی انکنڈیشنل ان نیچر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کانگروئنس. کانگروئنس سے مراد ہے ٹو بی جینوئن ان نیچر. آپ جس انسان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، جس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک آپ کا اور اس کا انٹریکشن اوپن نہیں ہوگا، ریئل نہیں ہوگا، اوتھینٹک نہیں ہوگا، تب تک آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ہینس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جس انسان کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تھرو کاؤنسلنگ، اس کا اور آپ کا ریلیشن شپ بہت ریئل ہو، اوپن ہو، اور اس میں فیکنیس کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو. اینڈ دس برنگز us ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز کلاس. آج ہم لوگوں نے بات کی اباؤٹ دا کانسیپٹ آف کاؤنسلنگ. وی ٹاکڈ اباؤٹ
the 12 common thinking errors or cognitive distortions that are the root causes of misbehavior, and then we very briefly touched upon the core components of counseling. इन कोर components को अपनी क्लास में आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं and what are the strategies of counseling that you can apply in your classroom to minimize misbehavior of your students, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे in the next lesson. We hope all of this information will help you create a magical difference in your class as you continue the process of learning and development. Thank you very much for joining us.